اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم تیسرے پارے پر گفتگو کریں گے۔ اس پارے میں 2 صورتیں آئی ہیں، سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ اور سورہ آل عمران کی شروعات۔ ان 2 صورتوں میں اس پارے کے اندر جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس پارے کی شروعات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ مشہور و معروف آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اس کی قدرت کا ذکر ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد یہ بحث بھی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے اجالوں کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو ظلمات اور نور اسلام کا ایک بیسک آئیڈیا ہے، اس کا یہ ماننا ہے، قرآن یہ تشریح کرتا ہے کہ اسلام، ایمان، خدا سے وابستگی یہ نور ہے۔ خدا کو فراموش کر دینا، خدا سے دور ہو جانا، نفس کی اتباع کرنا، اپنی من مانی زندگی گزارنا ظلمات ہے، اندھیرا ہے۔ انبیاء اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ بندوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پر ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اور موضوع کو ہمارے سامنے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ اندھیروں سے نکالنے اور اجالوں کی طرف انہیں سمت سفر ان کا طے کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ ڈیبیٹ کا ہے، وہ گفتگو کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 مثالیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے گفتگو کی بادشاہ کے دربار میں۔ تو ظلمات اور نور کی جو کشمکش ہے، اندھیرے اور اجالے کے درمیان جو کشمکش ہے، اس میں ہر داعی کا کام یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندگان خدا کے بندے اندھیروں سے نکل جائیں، شیطان کے راستے سے نکل جائیں، نفس کے راستے سے نکل جائیں اور خدا کے راستے کی طرف، نور کی طرف آ جائیں۔ وہ بحث ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روزی کی تقسیم جس طرح سے کی ہے، اس میں جنہیں زیادہ دیا ہے ان کی ضرورت سے، وہ ان کی دولت نہیں ہے، وہ ان کے پیسے نہیں ہیں، ان کی ضرورت سے زیادہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہے، جہاں اس نے حکم دیا، جن بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اس نے نشاندہی کی، وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ تو آئیڈیا آف انفاق پر 3 رکوع میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مسلمان بحیثیت انڈیویجول اور بحیثیت سٹیزن اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ خدا سے ڈرنے والا، خدا سے لو لگانے والا، خدا سے دعائیں کرنے والا، سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرنے والا وہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن کرتا ہے، کہتا انت مولانا فانصرنا، اے پروردگار تو ہی ہمارا کارساز ہے، مولا ہے، ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد دوسری سورت سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو کتاب اللہ کو نازل کرنے کا مقصد اور اس میں محکمات و متشابہات کی گفتگو ہے، اور اس کے بعد اس میں سب سے بڑا مضمون وہ احد کے غزوے کے بعد مسلمانوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہو گئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا اور بتایا کہ کہاں کہاں کمزوریاں سرزد ہوئیں اور کہاں انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ وہ ہے بنی اسرائیل سے گفتگو، ان سے ڈیبیٹ، ان کی غلطیوں کی نشاندہی، انہیں تنبیہ کی گئی۔ اور اس پارے کے اینڈ میں بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پلورل لیونگ کے لیے، کمیونٹی لیونگ کے لیے، جہاں اجتماعی زندگی ہوتی ہے، جہاں تکثیری سماج ہوتا ہے، وہاں پلورل لائف گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مختلف جو یونٹس ہیں،
مذہب کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، زبان تہذیب کے لحاظ سے، ان سب کے درمیان کچھ کامن چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر زندگی میں کانفرنٹیشن، کنٹرڈکشن، ان سب کو دور کرنا چاہیے، اور باقی ہر کوئی اپنے مذہب پر آزاد ہے، جیسے چاہے عمل کرے، لیکن کچھ بنیادی باتوں کی طرف، کامن باتوں کی طرف دعوت دی جانی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لیے، اہل کتاب کے لیے اس سے زیادہ اور مضبوط بات، اس سے زیادہ کامن انٹرسٹ کی بات، اس سے زیادہ نقطہ اتفاق کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف انہیں دعوت دی جائے، اس لیے کہ بنی اسرائیل توحید کے علمبردار تھے۔ یہ گفتگو ہم پارہ نمبر 1 میں کر چکے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات دہرائی گئی کہ بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے کہا گیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ ہم اور تم ایک نقطہ سوا پر، ایک کامن پوائنٹ پر جمع ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور بہت سے ارباب اور بہت سے رب اور بہت سے انسانوں کو جو ہم قانون سازی کا حق دے دیتے ہیں، اس سے ہم بچیں۔ یہ گفتگو ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام موضوعات پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس پارے میں ایک کی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، وہ ہے محکمات و متشابہات کا علم۔ یہ بہت ہی اہم کلید ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ اسے ایک جگہ ہم پہچان لیں گے تو پورے قرآن میں محکمات کی بھی نشاندہی آسان ہو جاتی ہے، متشابہات کی بھی نشاندہی آسان ہو جاتی ہے، اور محکمات کے ساتھ ہمارا جو رویہ قرآن نے بتایا وہ رویہ ہوتا ہے، اور متشابہات کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ ہم اس وقت اپنائیں گے جب کہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں۔ سورہ آل عمران کی شروعات میں یہ آیت آئی ہے، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ وہی پروردگار ہے جس نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا۔ اس میں محکمات ہیں جو اس کتاب کی بنیاد ہیں، اور اس میں متشابہات ہیں۔ متشابہات کے سلسلے میں بعض لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو فتنہ جو ہوتے ہیں، وہ اس کی تعویل کے پیچھے پڑنے لگتے ہیں، اس کے اندر غلط سلط مفہوم ڈھونڈنے اور نکالنے، اور اس کے ذریعے سے قرآن سے قریب ہونے کے بجائے قرآن کا استہزاء کرتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، متشابہات کی من مانی تعویل کرنے لگتے ہیں، حالانکہ متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ میں بریکٹ میں یہ بات لگاتا ہوں کہ ان میں سے جو علم اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہے وہ دیتا ہے، اور بعض علم اللہ تعالیٰ اپنے ہی پاس رکھتا ہے، اور جب ظاہر کرنا ہے وہ ظاہر کرے گا۔ اور کہا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب خدا کی طرف سے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ عقل مندی کا رویہ ہے، یہ شیوا اولو الالباب کا ہے۔ تو ہم اس موضوع پر مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب مدرسۃ الاصلاح کے شیخ التفسیر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ محکمات و متشابہات کا علم قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن کے سمجھنے میں محکمات و متشابہات کا علم کتنا ضروری ہے، اس کا جواب تو خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت کے اندر ہی یہ اشارہ موجود ہے کہ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اہم اور بنیادی ہدایات پر مشتمل ہیں۔ ان کی صحیح معرفت کے بغیر زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا نہ صرف مومن بننے کے لیے بلکہ انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ ان تعلیمات پر مشتمل آیات ہیں جن کے حقائق معلوم کیے جا سکتے ہیں، ان کے فلسفے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، ان کی فرضیت کی حکمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور ان سے بے اعتنائی کے عواقب کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔
جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے تو ان سے مراد وہ آیات ہیں جو قابل فہم تو ہیں، ان کی توجیہ بھی ممکن ہے، ان پر ایمان لانے میں کوئی چیز مانے بھی نہیں ہے، لیکن ان کی تحقیق نہیں کی جا سکتی، ان کی حقیقت تک اس دنیا میں پہنچنا ممکن نہیں، وہ حقائق ابھی ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ مثلا جہنم پر 19 داروغوں کے متعین ہونے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں یہ، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہیں۔ اب اگر طاقتور مخلوق، وہ بھی پوری کائنات کے سب سے طاقتور مخلوق میں سے 19 متعین ہوں، تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سب پر کنٹرول کرنے اور ان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ البتہ فرشتوں کی طاقت اور ان کی قدرت کی واقعی تحقیق نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان سے ہمارا کوئی سابقہ نہیں۔ اسی طرح جہنم میں ایک درخت ہے، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ آگ کے اندر درخت اگے گا۔ اس دنیا میں اس پر بھی ریسرچ ممکن نہیں کہ وہ کیسا درخت ہوگا، اس کی خوراک کیا ہے۔ البتہ اندازہ کرنے کے لیے ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پودا پایا جاتا ہے جسے بے حیا کہا جاتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے علاقوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے، لیکن برسات میں یہ پودا مرجھایا سا رہتا ہے، جاڑے میں نارمل حالت میں رہتا ہے، اور مئی جون میں خاص طور سے شدید گرمی اور لو میں یہ انتہائی ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پودوں کی اپنی خاصیات ہوتی ہیں اور ان کی الگ الگ خوراک ہوتی ہیں۔ ممکن ہے جہنم کے پودے کی خوراک وہی آگ ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جہنمی جہنم میں جلیں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ اب جلنے کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی، دنیا میں اس کا ہمارے پاس تجربہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس کی کوئی وسیل تلاش کر سکتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی مرضی پہ منحصر ہے، اس لیے ہم اس کی تحقیق کے در پہ نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی تحقیق میں کوئی معقول آدمی نہیں پڑ سکتا جن کا پتہ لگانا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ محکمات کا علم ان کی حقیقت اور فلسفے سمیت ہونا ضروری ہے، لیکن متشابہات کا علم اسی حد تک کافی ہے جس حد تک قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ان پر ریسرچ و تحقیق کے در پہ ہونا اپنے حدود و اختیارات سے تجاوز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، آپ نے مولانا کو سنا اور انہوں نے بتایا کہ اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ متشابہات کی 2-3 مثالیں بھی آپ نے پیش فرمائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محکمات اور متشابہات دونوں کے درمیان ایک کمپیریزن یہاں پیش کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ محکمات کیا چیزیں ہیں۔ محکمات انٹرپریٹیشنز آف وچ از نون، جس کا معنی، جس کا مفہوم معلوم ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تجارت کیا ہے سب معلوم ہے، سود کیا ہے، ہر معاشرے میں سود کا جو نظام تھا لوگ اسے جانتے ہیں، تو یہ وہ معنی ہیں جو عام ہیں۔ محکمات جب کہتے ہیں تو فنڈامنٹلز ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جب قرآن نے کہا تو یہ فنڈامنٹل چیز ہے اسلام کی۔ کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد نماز اس پر فرض ہے، اور نماز کیا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ فنڈامنٹل مفہوم ہے، ان ایمبیگوئس ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی زو معنی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جب کوئی بات اسلام ہمارے سامنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی پیش کرتا ہے، عمل کی بات پیش کرتا ہے، قرآن اگر کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو معلوم ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے۔ کوئی سوال نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کہاں ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اس کے بندگان خدا پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ ایکسپلیسٹ میننگ، الفاظ قرآن نے جب بیان کیے ہیں، احکام بیان کیے ہیں، حج اور عمرہ، تو یہ سب وہ معنی ہیں جو بہت ایکسپلیسٹ ہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشڈ میننگ کو مانتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے دی کہ ربا ہے، سود ہے، یہ اسٹیبلشڈ میننگ ہے، اور مین آف نالج کا، عقل مندوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں جو محکمات ہیں، جو پختہ باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، عمل کرنے کی جو باتیں ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، یہ سارے امور محکمات میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری وہ متشابہات ہے۔
متشابہات جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ایک تو وہ ہے کہ ایک دوسرے سے ریزمبل کرنے کے لیے بھی متشابہ کا لفظ آتا ہے، میں آگے ابھی بتاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ بعض الفاظ یا بعض آیتیں قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہیں۔ ایک عام قاری کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ سے آیت پڑھی ہے یا سورہ اعراف سے، یا کبھی قاری پڑھتے ہوئے اسے تشبہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کے مفہوم ہمارے سامنے نہیں ہیں، ایمبیگیس ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا الا حمیما وغساقا، جہنم میں گرم گرم پانی یا پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے۔ کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے، ہم اتنا سمجھتے ہیں جو دنیا میں پیپ یا گرم پانی جانتے ہیں اس سے ہم اسے اس کے مانند سمجھتے ہیں، اسے اس کے سملی سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ ایمبیگوئس ہے۔ لیکن ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کے گرم پانی اور دنیا کی پیپ سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ ایلیگوریکل یعنی یہ کہ میٹافوریکل لینگویج ہوتا ہے، قرآن میٹافورس کی زبان بات کرتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آیات الہی لوگوں کو اس لیے دیا کہ ہم چاہتے تھے کہ لوگ بلندی کا سفر کریں، لیکن وہ فرد ایک تمثیل ہے، میٹافور ہے، وہ فرد وہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا اور اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جب کتے کی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صفات کا تذکرہ کیا، یہ ایلیگوریکل لینگویج ہے۔ ایلیگوری کہتے ہیں میٹافورس کو، یعنی تمثیلی زبان کو کہتے ہیں، مثال کے ذریعے سے کوئی بات بیان کر دی جائے تو ایلیگوریکل لینگویج۔ اسی طرح سے جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں، حوروں کی باتیں ہیں، یہ سب جو ہے میٹافورس ہیں، یہ سب تمثیلی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ جو لوگ اہل ایمان نہیں ہوتے ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہڈن میننگ ہے انہیں تلاش کریں، جیسا کہ مولانا نے بتایا جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے اور جہنم کے اندر ایک درخت ہے جو اگتا ہے، کافروں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی آیتوں کی ٹوہ میں لگتے ہیں، کھوج میں لگتے ہیں اور اس کے مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت ہے یہ بھی جو ہے متشابہات، جہنم ہے متشابہات، موت کے بعد کی زندگی ہے متشابہات۔ تو مسچیف مانگر جو ہوتے ہیں، فتنہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی دلچسپی اسی سے ہوتی ہے، اس طرح کی آیتوں کی ٹوہ میں وہ لگتے ہیں۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں محکم، متشابہ، تأویل اور ایک اور لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں تفسیر۔ اب آپ دیکھیں گے محکم ہے، کاف، محکم اس کا مادہ ہے کاف میم سے ہے۔ اس سے قرآن میں کئی الفاظ آتے ہیں۔ محکم پختہ کے لیے، حکم فیصلہ دینے والا، جس کا ذہن پختہ ہو، جس کا علم پختہ ہو وہ فیصلہ کر سکتا ہے، تو وہ حکم وہ ہیں جو معاملات کو سمجھیں اور پختگی کے ساتھ فیصلہ کریں، میچیورٹی کے ساتھ فیصلہ کریں، اور اسی سے حکمت بھی ہے، وزڈم بھی ہے۔ تو محکمات کا مطلب قرآن کی وہ آیتیں جو میچیورڈ ہیں، پختہ ہیں اور اپنے آپ میں وہ ایکسپلیسٹ ہیں، ان کا معنی بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، یہ ہے محکم۔ متشابہ شین بے ہے سے ہے، اس سے کئی مفہوم نکلتے ہیں، کئی الفاظ بنتے ہیں۔ ایک شبہ، ڈاؤٹ ہو جانا، یہ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ ایک ہے تشبیہ دینا، کسی کو کسی سے تشبیہ دینا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کو وہ شیر کی طرح ہے تو ہم تشبیہ دیتے ہیں، وہ آدمی شیر نہیں ہے، لیکن جب تشبیہ دیتے ہیں تو شیر کی طرح، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے اندر قوت ہے، جرأت ہے اور بہت ہی بولڈ انسان ہے، تو ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اسی سے متشابہ میں ایک اور معنی بھی نکلتا ہے کہ دو چیزیں سملر لگتی ہیں اور تھوڑا سا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے بعد سمجھا جا سکتا ہے، تو وہ مانند ہونا ہے، ایک دوسرے کے برابر قریب ہونا ہے، یہ بھی اس سے معنی نکلتا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ تأویل جو ہے وہ الف واو لام سے ہے اور اس سے کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ اول ہے، اولا ہے، اولا ہے، آل ہے، آل فرعون، آل محمد۔
تو جڑ کی طرف جانا، اس کا مادہ ہے جڑ کی طرف جانا، بنیاد کی طرف جانا۔ آل محمد جب کہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ماننے والے۔ آل فرعون ہیں تو فرعون کے خاندان والے۔ تو جڑ کی طرف جانا یہ ہے اس میں معنی۔ تفسیر فے سین رے سے بنا ہے، اور اس میں کھولنا، واضح کرنا، آگے بڑھنا، یہ تفسیر میں نکلتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی ہے، سین فے رے، سفر۔ مطالعہ بھی سفر ہے، اس لیے کہ مطالعہ جب انسان کرتا ہے تو جرنی کرتا ہے، کتاب میں جرنی کرتا ہے، کتاب میں وہ سفر کرتا ہے، اور کتاب کے مصنف کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے آئیڈیاز میں۔ تو یہ اگر ہمارے ذہن میں ہو تو پھر آگے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، دو براڈر کلاسیفیکیشنز ہیں۔ محکمات میں پھر دو کلاسیفیکیشنز ہیں۔ ہم اس موضوع کو آگے بھی کسی اور پارے میں لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ محکمات، جو محکم آیتیں، پختہ آیتیں، اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات، عقیدے کی باتیں ہوں یا عمل کی باتیں ہوں، خدا ایک ہے، یہ محکم باتیں ہیں۔ تو یہ ساری باتوں میں بعض چیزیں جو یونیورسل ہیں، یہ وہ میسیج ہے جو اس سے پہلے جو پچھلی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی آپ یہ میسیج پا سکتے ہیں۔ لیکن زمانہ بدلنے کے ساتھ جیسے حالات بدلتے ہیں تو کچھ آیتیں محکمات میں سے وہ جسٹس سے متعلق ہیں۔ دنیا میں جسٹس کا نظام قائم ہو سکتا ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے وہ ایشوز نہ رہے ہوں، 2000 سال کے بعد آج ہمارے سامنے کوئی ایشوز ہوتے ہوں، قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو یہ ہر نبی کے زمانے میں اس میں سے تھوڑا سا چینج ہوتا رہا ہے۔ تو محکمات دونوں ہی، لیکن بعض یونیورسل ہی، جیسے خدا کا تصور ہے، خدا کی عبادت ہے، روزہ، نماز ہے، اور انفاق ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، یونیورسل تعلیمات ہیں۔ اور دیگر جو تعلیمات ہیں جو زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہیں وہ جسٹس سے متعلق ہیں۔ جیسے میں نے یہاں مثال دی ہے، خدا کا تصور اور عبادت کا تصور، یہاں پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، اس میں جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے یہ محکمات میں سے ہیں۔ متشابہات اس کے بالمقابل یہ ہے کہ اس میں بھی دو کیٹیگری ہیں۔ ایک متشابہات میں سے وہ ہیں جو پرماننٹ متشابہ ہیں، ایک وہ ہیں جو کسی زمانے میں متشابہ تھی لیکن اب وہ آیت متشابہ نہیں رہی۔ کسی زمانے میں تمثیل سے لوگ اسے سمجھتے تھے، کسی زمانے میں لوگ اس پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کی حیت، اس کی کیفیت، اس کی تفصیلات نہیں جانتے تھے۔ لیکن متشابہات کی آیتوں میں سے بعض آیتیں، ان کا مفہوم آج کھلنے لگا ہے۔ ہم اس کی مثال بتائیں گے۔ جیسے یہ ہے کہ متشابہات میں جو پرماننٹ ہیں وہ ہمیشہ متشابہات رہیں گے، موت کے بعد اس کی حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں گے۔ فرشتہ کیا ہوتا ہے، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، آخرت کا دن کیا ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، نامہ اعمال کیا ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ایسی متشابہات ہیں جن کا علم مرنے کے بعد ہوگا۔ لیکن بعض متشابہات کسی زمانے میں متشابہات تھیں، لیکن آج وہ میٹافوریکل نہیں ہیں، اس میں کوئی ایلیگوری نہیں ہے، اس میں کوئی تمثیلی بات نہیں ہے، آج وہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک آیت بتاتا ہوں سورہ یاسین سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، قرآن نے کہا۔ اب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا اس زمانے میں کہ صاحب ہر کوئی جو مدار میں تیر رہا ہے، جتنے سیلیسٹیل باڈیز ہیں، جتنے کرے ہیں، کروں کی تفصیلات نہیں معلوم، ان کا گھومنا نہیں معلوم تھا، بلکہ یہ تو تصور تھا، اس کے بعد بھی اسلام کے آنے کے کئی 100 سال کے بعد بھی یہ تصور تھا کہ زمین ساکت ہے، سورج اس کے اطراف گھومتا ہے، یہی عقیدہ تھا عام لوگوں کا۔ لیکن اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر کرہ، ہر سیلیسٹیل باڈی، ہر پلانٹ، ہر اسٹار وہ گھوم رہا ہے۔ تو کسی زمانے میں یہ بات لوگوں کو واضح نہیں تھی، لیکن آج سمجھ میں آ گئی کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کا مطلب آربیٹل موومنٹ ہے۔ سورج کے اطراف پلانٹس گھوم رہے ہیں، خود سورج وہ گھوم رہا ہے، گیلیکسی گھوم رہی ہے، تو ہر چیز گھوم رہی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی۔ اس کی ایک اور مثال سورہ یاسین میں کہا گیا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ آیتیں، یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں لوگوں پر واضح نہ رہی ہوں۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کائنات کی ہر چیز لا آف پیریٹی کے تحت ہے، پیڑس کی شکل میں ہے۔ مما تنبت الارض، زمین میں جو تم بوتے ہو،
پھولوں میں، پودوں میں، ہر چیز میں میل اینڈ فیمیل کا تصور پایا جاتا ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہاری ذات میں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے 1400 سال پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس علم کو انسانوں پر کھول دیا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ کائنات میں لا آف پیریٹی یہ ہے، الیکٹریسٹی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو وائرنگ بھی ہوتی ہے۔ میگنیٹ لیتے ہیں تو نارتھ پول بھی ہے، اس میں ساؤتھ پول بھی ہے۔ ایٹم لیتے ہیں تو جہاں الیکٹران ہے وہاں پروٹان بھی ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں دنیا میں جس میں اب انسان کو معلوم ہوا کہ پیڑس کی شکل میں ہے یہ۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ متشابہات میں سے بعض متشابہات وہ جو پرماننٹ ہیں اور ہمیشہ وہ متشابہات رہیں گی، اور بعض متشابہات ایسے ہیں کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ انسان کو اس کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ایٹم ہے اس کے اندر الیکٹران گھوم رہے ہیں۔ یہ جو مائکرو کاسموس ہے یہاں بھی آربٹ میں ستارے گھوم رہے ہیں، اور چھوٹی سی جو کائنات ہے مائکرو کاسموس جسے کہتے ہیں، اس یونٹ کے اندر، بیسک یونٹ کے اندر، ایٹم کے اندر الیکٹران گھوم رہے ہیں۔ یہ بھی گھوم رہی ہیں، وہ بھی چیزیں گھوم رہی ہیں، ہر جگہ گھومنا ہے، موومنٹ ہے۔ اور وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ میں ایٹم جتنی تعداد میں اس کے حساب سے اس کا ریزوننس ہوتا ہے، اور ریزوننس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایٹم گولڈ کا ہے، یہ ایٹم سلور کا ہے، یہ ایٹم میگنیشیم کا ہے، اس لیے کہ ان سب کے اندر جو الیکٹران ہیں ان کے نمبرز بھی الگ ہیں، ان کی رفتار بھی الگ ہے، اور اس سے جو گھومتے وقت جو کھڑکھڑاتے ہیں اس کے اندر سے جو ریزوننس ہوتا ہے، اس ریزوننس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس میٹل کا ایلیمنٹ ہے، کس میٹل کا ایٹم ہے۔ تو اس طرح سے دنیا جیسے تحقیق کرتی ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھتی ہے، تو بہت سے متشابہات وہ علم کی روشنی میں آنے لگتے ہیں۔ تو طلبہ کا کام ہے، پڑھنے لکھنے والوں کا کام ہے کہ بعض اس طرح کے امور پر وہ توجہ دیں۔ اس گفتگو کو میں کر چکا، قرآن میں تفسیر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، تأویل کا لفظ 17 مرتبہ آیا ہے، اور یہ فے سین رے سے ہے، جرنی اس کا معنی نکلتا ہے اوپن کرنا، ایکسپلین کرنا، کسی چیز کو کھولنا اور کسی چیز پر روشنی ڈالنا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر بیان کرنا، حالانکہ قرآن کی تفسیر ایک ہی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی تعویل کرنا، آیتوں کو اپنے زمانے کے حساب سے میننگ تلاش کرنا، اس کا پرپس تلاش کرنا، اس کی ریالٹی تلاش کرنا، اس آیت سے مراد کیا ہے، اس آیت کی حقیقت کیا ہے، ان الفاظ کے نیچے کیا معنی ہے، ہڈن میننگ کیا ہے، ان بٹوین دا لائنز کیا معنی ہے، روٹ ورڈز کیا ہے، یہ جب آپ تلاش کریں گے تو تعویل ہے۔ تو یہ بیک ٹو روٹس ہے، الفاظ اور آیتوں کو بیک ٹو روٹس لوٹا کر آپ سمجھیں گے تو تعویل ہے۔ تعویل میں ایک تعویل خاص ہے، ایک تعویل عام ہے۔ تعویل خاص جب آیتوں کو پڑھتے ہیں تو مکہ اور مدینہ میں جن لوگوں کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کا وہ مفہوم تعویل خاص ہے، پھر اسے آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال لیتے ہیں، اور آپ کے کانٹیکسٹ میں آج 21 سینچری میں جیتے ہوئے اس آیت سے ہمارے لیے کیا مفہوم نکلتا ہے، یہ تعویل عام ہے۔ تو اس طرح سے تفسیر، تعویل، محکم، متشابہ، ان چیزوں کا جاننا قرآن کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر جہاں جہاں ہم قرآن میں ان آیتوں کو انکاؤنٹر کریں گے تو اس کا مفہوم ہم پر بہت آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ قرآن نے ایک مثال دی ہے تعویل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ گئے، وہ واقعہ ہوا، اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ کشتی کو انہوں نے چھید کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ ایک بچے کی موت واقع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ ایک جگہ جہاں لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی وہاں بغیر اجرت کے ایک گرتی دیوار کو تھام دیا اور کھڑی کر دیا، تو اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ آخر میں خضر نے بتایا میں اس کی تعویل پیش کرتا ہوں، میں اس کے روٹ کاز بتاتا ہوں، میں اس کا ہڈن میننگ تمہیں بتاتا ہوں۔ اپیرنٹ میننگ یہ ہے کہ کشتی چھید ہو گئی، یہ اپیرنٹ میننگ ہے۔ اس کا ہڈن میننگ یہ ہے کہ یہ کشتی آگے جائے گی تو اس پار ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو سیز کر لیتا ہے۔ میں نے یہ چاہا، تمہارے رب نے یہ چاہا، یہ حکمت ہے خدا کی کہ یہ جو کشتی والے ہیں ان کی کشتی کو بچایا جائے، اس لیے چھید کرنے کے نتیجے میں ان کی کشتی بچ گئی۔ اسی طرح سے ایک لڑکا، جب کہا گیا کہ وہ لڑکا تھا جسے قتل کر دیا گیا، قتل سے مراد موت ہو گئی، اور موت آتی ہے، مختلف قسم سے موت آتی ہے، اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ نوجوان تھا، اور اس عمر میں بغاوت کی بھی عمر ہوتی ہے،
اور برائی کی طرف آمادگی کی بھی عمر ہوتی ہے، ٹیکٹونک شفٹ ہوتا ہے مائنڈ میں بھی، ایٹیٹیوڈ میں بھی، بیہیویئر میں بھی، اور اچھے بچے برے بن جاتے ہیں، برے بچے اچھے بن جاتے ہیں اس ایج میں۔ تو ایسا ہوا کہ کوئی بچہ تھا جو ان کے ماں باپ کے لیے تکلیف دہ تھا، تو اسے موت دے دی گئی تاکہ ماں باپ کو اس سے بہتر بچہ دیا جا سکے، ماں باپ کو خوشی ہو، اطمینان ہو، اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے یہ بچہ۔ تو بتایا گیا کہ اس لڑکی کی جو موت ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس سے بہتر، نیک، صالح اور رحم دل اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا بچہ ملے۔ ایک اور تعویل یہ ہے کہ وہ جو مال ایک دیوار کے نیچے رکھا گیا تھا اور وہ دیوار گر رہی تھی، موسیٰ اور خضر نے مل کر اس دیوار کو کھڑی کر دی، اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اس کے نیچے مال تھا، خزانہ تھا، یتیم بچوں کا تھا، ان کے والدین اچھے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، عمر کو پہنچ جائیں، میچیورڈ عمر کو پہنچ جائیں، تو اپنا دفینہ، اپنا خزانہ جو مال رکھا گیا ہے اسے تلاش کر کے نکال لیں۔ یہ ہے تعویل، یعنی کوئی چیز ہے جو اس کی ایک اپیرنٹ میننگ ہوتی ہے، اس کی ایک ہڈن میننگ ہے، کچھ چیزیں بادی النظر میں نظر آتی ہے، لیکن بادی النظر میں جو چیز نظر آئے وہ حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ آج روزانہ ہم جو نیوز میں بہت سی باتیں سنتے ہیں، واٹس ایپ میں اور سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، تو ہم لوگ اسے اپیرنٹ میننگ لیتے ہیں، حالانکہ بہت سی چیزوں کے بارے میں ان ڈیپتھ جا کر دیکھنا پڑے گا اور ڈیپر میننگ تلاش کرنا پڑتا ہے، ان بٹوین دا لائنز کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ عقل مند لوگ کس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں۔ ایکٹیویٹی ہے، وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فائنڈ آؤٹ 2 ڈیولپمنٹس which would shift متشابہ آف ٹوڈے ٹو محکم آف ٹمارو۔ آج بعض چیزیں ہمارے لیے متشابہ ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ وہ محکم میں تبدیل ہو جائیں۔ اسے سمجھنا ہو تو اس سوال کو سمجھ لیجئے، فائنڈ آؤٹ 2 ڈسکوریز which shifted متشابہ ٹو محکم۔ دنیا میں 2 ایسی ڈسکوریز کو آپ تلاش کیجئے، میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اس کو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی زمانے میں وہ بات متشابہ تھی لیکن آج وہ بات ہمارے سامنے محکم ہو گئی۔ تو یہ 2 مثال لکھیں، یہ 2 مثال لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محکم و متشابہات کو سمجھنے، محکم پر عمل کرنے، متشابہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔